کہا جا رہا ہے اس چیز کا خدشہ بار بار پاکستان میں ظاہر کر رہا ہے، وزیر اعظم بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جعلی کارروائی کا ڈھونگ رچا کر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اس پوری صورتحال جو بھارت اور کشمیر کے مابین جاری ہے، اس میں پاکستان پر حملے کے کتنے قوی امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ؟ وزیر اعظم نے تو یہ بات آج کہی ہے آپ کے سامنے، میں 2 مہینے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ جی خطرہ تو بہرحال موجود ہے، ان کے بیانات تو آتے ہیں ہارون صاحب، اپنا کام تو کرے نا۔ آج تو خیر کورونا ہے، اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کے بیانات تو آتے ہیں کشمیر پہ، آپ کہتے ہیں کچھ کیا نہیں، وہ بیان تو دیتے ہیں۔ بیان دینا چاہیے، کھانا بیان دینے سے پکتا ہے، گاڑی بیان دینے سے چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹاک شو ہو رہا ہے دنیا میں کہ اس میں وہ انہوں نے بیان دے دیا، ٹویٹ کرتے ہیں، یہ ٹویٹ ڈپلومیسی کمال ہے۔ کشمیر کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور حزب المجاہدین کی چیف آپریشنل کمانڈر ریاض نائک کو سمیت شہید کیا گیا ہے۔ 1 ماہ میں 34 افراد کو شہید کیا گیا، اور اب وہاں پر بڑے برے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ایک رویہ روا رکھا گیا۔ پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کشمیر کی کیا صورتحال ہے، اس پہ میں بات کروں گی ہارون صاحب سے۔ جس طرح سے ان لوگوں کو بھروسہ ہے پاکستان پہ، اور یقین طور پہ یہ نہیں کہ پاکستان نے کہیں پہ کوئی کردار ادا نہیں کیا، پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، مگر جتنا بھرپور طریقے سے یہ کردار ادا کرنا چاہیے وہ چیز ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیے اس کے لیے کمٹمنٹ بھی چاہیے، اس کے لیے فہم بھی چاہیے دنیا کا۔ ایسا نہ اس حکومت میں کوئی دلیر آدمی ہے جو اس کو سمجھتا ہو۔ دیکھیے ایک لمبی سٹرگل ہوتی ہے، آزادی کی جد و جہد آسان نہیں ہوتی۔ خوئے غلامی ہے، وہ فیمس فرینچ فلاسفر ہے فرانسس فینن، اس نے کہا تھا کہ غلام آقا کے ذہن سے سوچتا ہے، بڑی مروبیت ہے اوورآل معاشرے میں۔ میں کسی خاص آدمی کی بات نہیں کر رہا، تو وہ جتنی مدد کرنی چاہیے اتنی تو نہیں کر رہا، لیکن پاکستان جو ہے عربوں کی طرح نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ ہمت ہے تو پاکستان پہ کے خلاف کارروائی کر کے دکھاؤ نا۔ یہ ہمت نہیں وہ کر سکتا۔ کتنی فوج ہے بلا انڈیا میں کشمیر کی؟ 2/3 فوج لا کے کشمیر میں ڈال دی ہے۔ تاریخ انسانی میں کسی خطہ ارض میں اتنا بڑا فوجی اجتماع نہیں ہوا۔ دیکھیے چچنیا ایک بہت چھوٹا سا ملک تھا، 1.5 صدی پہلے کی بات ہے، اور اس کو فتح کرتے وہ کشمیر سے بہت چھوٹا تھا، اس کو فتح کرتے کرتے 5 لاکھ روسی فوج مر گئی، اور بعد میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے کیا کیا، اس سے تو ہم سارا ایشیا فتح کر سکتے تھے۔ اور یہی پھر خیر افغانستان میں بھی غلطی کی، اس کا بھی نتیجہ بھگت لیا۔ یہ بڑی طاقتیں کس طرح تباہ ہوتی ہیں، انڈیا تو اس طرح کی اس سطح کی طاقت بھی نہیں ہے۔ جب کوئی اپنی بساط سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، طاقت کی اپنی نفسیات ہے، وہ ایک گھمنڈ پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ امریکہ بھی جو پسپا ہوا ہے اس عرصے میں، وہ ایک کتاب ہے امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ، اس کو پڑھے تو آپ کو پتا چلے کہ کہاں کہاں جا کے اس نے ٹانگیں پھنسا لی اپنی۔ $3 ارب اسرائیل کو دیتے ہیں ہر سال، $3 ارب، ایک چھوٹی سی ریاست کو، اور وہ حالت جنگ میں۔ انڈینز بھی اسرائیل کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہماچل پردیش میں جہاں کے بیسیکلی وہ اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بعد حجام تک ہیبرو کے بعد الفاظ سیکھ گئے ہیں کہ وہ آپس میں ہیبرو میں بات کرتے ہیں، غالباً اس خیال سے انگریزی کی بجائے۔ وہاں تو دونوں زبانیں لوگ جانتے ہیں، ہیبرو بھی جانتے ہیں اور انگریزی بھی جانتے ہیں، اس خیال سے کہ بھئی سمجھ نہیں سکیں گے، لیکن یہ کوئی زبان بھی آپ بولتے رہیں تو کچھ لفظ تو لوگ پک کر ہی لیتے ہیں نا۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسرائیل کے نقش قدم پہ ہیں، لیکن پاکستان عربوں کی طرح نہیں ہے۔ پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے، اور پاکستان کچھ ان کی جتنی مدد کی جا سکتی ہے کر بھی رہا ہے، اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ آپ کو جنگ نہیں لڑنی ہے، بلکہ جنگ کو ٹالنا ہے۔ ملیٹنسی وہاں بڑھے گی۔ 50 کے قریب 1 مہینے میں کشمیری شہید ہوئے ہیں، اور 20 جوان ان کے مارے گئے ہیں۔ تناسب سے دیکھیں تو انڈیا کا نقصان زیادہ ہے۔ اچھا، اس کو ریاض نائکوں کو گرفتار کے خلاف کارروائی کے لیے انہیں گاؤں کے گرد خندقیں کھودنی پڑیں۔ پہلے تو وہ کشمیر میں سچویشن خراب ہو گئی تو سوائے چین کا کوئی ہماری پشت پہ آ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، عربوں نے بھی ہمارا ساتھ نہ دیا، اور سوائے ترکوں کے کوئی ہمارے حق میں نہ بولا۔ پھر کرونا آ گیا تو پتہ چلا چین وہ واحد ملک ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، ورنہ نوبت تو یہاں تک آ گئی تھی کہ ایلس ویلز یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کہ آپ کو اس سے نقصان ہوگا۔ اب وہ ذرا پیچھے ہٹے ہیں، کام سلو ہے، آسم باجوہ صاحب جو مرضی کہیں، کام سلو ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بند نہیں ہوا،
اور اگلا مرحلہ وہ کہتے ہیں اب جلد شروع ہوگا, دیکھیں کیسے شروع ہوگا. ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی یہ کامیابی تو ضرور ہے کہ ہم اپنے موقف پہ ضرور قائم رہے. خان صاحب نے موقف نہیں بدلا اور حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس کے سوا کوئی موقف ہو نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, ورنہ کوئی سرگرمی تو نہیں دکھائی. انہوں نے کہا تھا میں کشمیریوں کا سفیر ہوں. کشمیریوں کے سفیر نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے کیا کیا. ان کے بیانات تو آتے ہیں ہارون صاحب, اپنا کام تو کرے نا. آج تو خیر کورونا ہے, اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم کے بیانات تو آتے ہیں کشمیر پہ, آپ کہتے ہیں کچھ کیا نہیں, وہ بیان تو دیتے ہیں. بیان دینا چاہیے. کھانا بیان دینے سے پکتا ہے, گاڑی بیان دینے سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹاک شو ہو رہا ہے دنیا میں کہ اس میں وہ انہوں نے بیان دے دیا, ٹویٹ کرتے ہیں. یہ ٹویٹ ڈپلومیسی کمال ہے. وہ جب کشمیر میں کانفلکٹ وہ شروع ہوا ہے, نیا مرحلہ جب اسے ضم کیا گیا ہے, تو مودی 10-11 ملکوں میں گیا. خان صاحب تو کہیں نہیں گئے جو کشمیر کے سفیر ہیں, اور ہمارا وزیر خارجہ بھی کہیں نہیں گیا. اور کوئی کون سا اجلاس ہوا ہے جی OIC کا, یا کوئی اور کون سی ایفرٹ ہوئی ہے؟ اگر بولے تو ترکی کے وزیر اعظم بولے, وہ تو آپ نہ بھی ان سے کہیں وہ کشمیر کی حمایت میں بات کرتے ہیں, انہیں کیا لینا ہے. وہ تو دیکھیے فلسطینیوں کے لیے ہر ایک کے لیے بولتے ہی ہیں, اس میں تو ضرورت ہے, بالکل تو بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ کو یاد ہوگا جب برہان وانی کی شہادت ہوئی تھی تو یہ جو کشمیر کے اندر تحریکی آزادی ہے, اس کو ایک نئی لہر کے طور پہ یہ سامنے آئی تھی, نیا جوش و جذبہ اس میں نظر آیا تھا اور بڑی تیزی آ گئی تھی. اب ریاض نائکو کی شہادت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو کتنا نقصان ہوگا, کیونکہ اس وقت کشمیری بڑے مشتعل ہیں, وہ باہر نکل آئے, کرفیو بھی توڑ دیا گیا ہے اور بھرپور طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. ہارون صاحب مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک بریک کی طرف بھی بڑھنا ہوگا. بریک سے پہلے میں چاہ رہی ہوں آپ اس سوال کا مجھے جواب دیں کہ کتنے کبھی امکانات ہیں بھارت جو کشمیر کے اندر جو بھی بربریت کر رہا ہے, دکھا رہا ہے, اس کے بعد کہا جا رہا ہے اس چیز کا خدشہ بار بار پاکستان میں ظاہر کر رہا ہے, وزیر اعظم بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جعلی کارروائی کا ڈھونگ رہ جا کر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. اس پوری صورتحال جو بھارت اور کشمیر کے مابین جاری ہے, اس میں پاکستان پر حملے کے کتنے کبھی امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ؟ وزیر اعظم نے تو یہ بات آج کہی ہے آپ کے سامنے, میں 2 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جی جی جی, خطرہ تو بہرحال موجود ہے, لیکن فیبرری میں جو حملہ انہوں نے کیا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ دانت کھٹے کیے پاکستان آرمی سائز میں چھوٹی ہے, کیپیسٹی میں بہت بڑی ہے. ایٹمی پروگرام ہمارا بہتر ہے, میزائل پروگرام ہمارا بہتر ہے, سولجر ہمارا بہتر ہے, ہمارا سولجر جان دے سکتا ہے, پائلٹ ہمارا ایسا ہے کہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. پھر یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ جس ملک میں بٹن ڈھنگ کا نہیں بنتا, سوئی ڈھنگ کی نہیں بنتی, اس نے سٹیٹ آف آرٹ میزائل بنایا ہے, اس نے ٹینک بنایا ہے, بہترین دنیا کا ٹینک بنایا ہے, اس نے فائٹر جہاز بنائے ہیں, اس نے ڈرون طیارے بنائے ہیں. اور ہمارے خلاف تو اگر امریکن پریشر نہ ہو دنیا کی مارکیٹ میں تو یہ لڑاکا طیارے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کا خریدنا چاہتا تھا, انہیں نہیں خریدنے دیا, امریکن اور انڈین پریشر ہے. اب ہارون صاحب اس معاملے پر بات کریں گے جس پر لوگ آپ کا تجزیہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا کتنا سود مند ہوگا. خواتین کی تو مشکل حل ہو گئی, گروسری کے مسائل اتنے ہوتے ہیں ہارون صاحب کہ مسئلہ بن جاتا ہے. خواتین تو خوش ہوں گی, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں نقصان دہ ہے یہ, یا پھر واقعی حکومت نے اچھا کام کیا, لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کر لیا؟ دیکھیے دونوں پہلو ہیں, نقصان کا اندیشہ بھی ہے. یہ آج سے فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوتا ہے. صحیح. اگر تو لوگ احتیاط کریں گے, ہماری قوم قانون کو نہیں مانتی, ڈسپلن کی عادی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی آدمی سے کہتے ہیں وہ قریب آ رہا ہے, ہاتھ ملانا چاہتا ہے, اس سے کہتے ہیں ماسک پہنو بھائی, تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی خاص نہیں ہے, ہمارے علاقے میں نہیں ہے. تمہارے علاقے میں نہیں ہے تو چلو فرض خدا اللہ نہ کرے مجھے ہو تو تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ جو مسلم بر صغیر کا مزاج ہے نا کہ قانون کو نہیں ماننا کسی صورت بھی, یہ اس کا انحصار انڈیویجولز پر ہے, حکومت پر بھی ہے. عمران خان کے فیصلوں میں 2 چیزیں صاف جھلکتی ہیں. ایک یہ بعض چیزوں میں ابہام ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. چھوٹی دکانیں, کون سی چھوٹی دکانیں, کیا انارکلی دکانیں چھوٹی مطلب ہیں, جیسے کیا راجہ بازار کی دکانوں کو محلے میں چھوٹا سمجھا دکانیں جائے گا, چھوٹی, ہارون کیا صاحب محلے صدر کراچی کو چھوٹا سمجھا جائے گا؟ ہاں محلے میں جو دکانیں چھوٹی سی ہوتی ہیں, مارکیٹیں, جگہ نکڑ پہ کسی پہ, نہیں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ تو ساری دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی, اور بڑے مالز نہیں کھلیں گے.
حالانکہ بڑے مالز میں تو وہ یہ بندوبست کرنے کے قابل ہیں، ان کے پاس تو ملازم ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ 2 آدمیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اور چھوٹے دکاندار کے پاس محلے والے اگر ان پڑھ لوگ جمع ہو جائیں گے. آج دیکھیں تاجر عملی طور پر اسے توڑ چکے ہیں، اگرچہ چھوٹے پیمانے پر توڑ چکے ہیں. صحیح. تھوڑا سا شٹر اٹھا کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں جہاں کہیں ممکن ہے کوئی گاہک کار پہ آئے آتا ہے اور فٹافٹ سامان اسے دے کے بھاگ جاتے ہیں. جی. ایک تو یہ بھام ہے، یہ غالباً انہوں نے صوبائی حکومتوں پہ چھوڑ دیا ہے، اس کے پیرامیٹرز طے کریں گے. یہ کافی پیچیدہ ہے، لیکن بہرحال کرنا ہوگا، پیچیدہ کام ہی کرنے کے ہوتے ہیں. اصل میں تو یہی ہے کہ مشکل وقت میں ہی انسانی صلاحیت بروئے کار آتی ہے.